للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس مال سے مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور والدین اور رشتہ دار جو حصہ چھوڑیں مال اس سے عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہے جس میں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تمام وارثوں کو مال کا حق دینا لازمی ہے. نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. آج مسلمان کہلانے والے کیا ان حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن گزر جائیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کر دی جائے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے. جو موجود نہ ہو اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے، جو نابالغ بچہ ہے اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے. لیکن آج تو نعوذ باللہ من ذالک یہ عالم ہے کہ جس کے قبضے میں جو مکان ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وراثت کی اگر میں نے تقسیم نہ کی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور ورثاء کی اجازت کے بغیر میں نے ایسا کیا ہے تو کل بروز قیامت تو جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہاں، اگر تمام ورثاء بالغ ہوں اور وہ اپنی مرضی سے خوشی سے کوئی حصہ معاف کرنا چاہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، یا اپنی خوشی سے وہ یہ کہیں کہ ابھی تقسیم نہ کریں، 1 سال کے بعد کر لیں، 2 سال کے بعد کر لیں، تو اگر تمام ورثاء بالغ ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، جہاں تک اپنی خوشی کا تعلق ہے تو خوشی کا مطلب خوشی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں پر پریشر ڈالتے ہیں. پریشر سے مراد یہ ہے کہ اگر ان سے کہیں کہ آپ ہماری وراثت ہم معاف کر دیں اور جو حصہ تمہیں ملنا ہے وہ ہمیں دے دیں، ہمیں ضرورت ہے، اور بہن کہے نہیں مجھے تو اپنا حصہ چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں اس بہن کی غیبتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، انہیں برا سمجھا جاتا ہے. بھابیاں یا بھائی یا دیگر رشتہ دار ان سے بات چیت بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں مال کے بڑے لالچی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اب بھائی کا بیچ کر کرائے پر جائے کہاں جائے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، اسے مطالبہ کا حق ہے. اسے اس حق کے مطالبے پر اگر برا سمجھا جائے تو ہم گناہ گار ہوں گے. اور پھر یہ سوال کہ اب یہ فلیٹ بیچ کر ہم کہاں جائیں، کرائے پر جائیں، تو یہ آپ کا فلیٹ ہے ہی نہیں. جب یہ ورثاء کا حق ہے تو اسے بیچ کر سب کا حق ادا کیجیے. ہاں، اگر سب کی اجازت ہو، خوشی سے ہو، کوئی اخلاقی پریشر بھی نہ ہو، تو پھر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے.